बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेनेट की मंडी एक बार फिर लग गई है और अभी मंडी पूरी तरह लगी नहीं थी कि एक वीडियो सामने आई जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गुज़िश्ता सेनेट इंतखाबात के मौका पर कुछ उम्मीदवारों की तरफ से मेंबरान सूबाई असम्बली को नोटों के अंबार देते हुए दिखाया गया है। उसके बाद पीपल्स पार्टी की तरफ से और दीगर जमातों की तरफ से और ख़ुद PTI की तरफ से एक दूसरे पे इल्ज़ामात आयद हो रहे हैं और PTI ये तासुर दे रही है कि पैसे का धंधा सिर्फ पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था और पीपल्स पार्टी PTI पे इल्ज़ाम लगा रही है। हकीकत ये है कि इन दोनों जमातों ने ख़रीद फ़रोख्त की है और ये बात मैं आज नहीं कह रहा। जो बात अभी उबैदुल्लाह मायार ने या PTI के उस वक्त एक और MPA ने कह दी है, ये सारी बातें और ये सारी तफसीलात मैं उस वक़्त अपने TV प्रोग्राम जरगा में भी दे चुका हूँ। उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर कोई देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं उसको। और मैं मुसलसल अपने कालमों में आज जो बातें हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह एक भी बात ऐसी नहीं है जो उस वक़्त मैंने अपने कालमों में नहीं लिखा था। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि उस वक़्त चूँकि तब्दीली का गुबार सर चढ़ गया था और बहर सूरत पाकिस्तान में तब्दीली को लाना मकसूद था, इसलिए PTI से मुतालिक आप जो भी हकीकत सामने लाते तो उसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। जब इलेक्शन का अभी तैयारी हो रही थी तो मैंने उस वक़्त एक कालम लिखा था और उसका उन्वान था डंकी ट्रेडिंग और ये कालम शाया हुआ था 6 फरवरी 2018 को। और उस कालम में मैंने ये तफसील बताई थी कि किस तरह मुख्तलिफ जमातों की तरफ से ख़रीद फ़रोख्त की तैयारी हो रही है। दूसरा कालम फिर मैंने लिखा गधों से माजरत के साथ। शुरू के कालम में मेरा थीम यही था कि ये जो लोग वोटों की ख़रीद फ़रोख्त कर रहे हैं इसको हार्स ट्रेडिंग कहना मुनासिब नहीं है और मेरा नुक्ता नज़र ये था कि ज़मीर फ़रोख्त करने वाले और नोटों के ज़ोर पे ज़मीर ख़रीदने वाले ये घोड़े तो क्या, इनको ये कहना मुनासिब नहीं है। इसलिए मैंने उसको डंकी ट्रेडिंग का नाम दिया था, यानी गधों की खरीद फ़रोख्त। लेकिन फिर जो कुछ इलेक्शन में हुआ और मुझ तक उसकी जो मालूमात पहुँची तो मैंने फिर गधों से भी इसलिए माजरत की अगले कालम में कि ये जो लोग हैं और इन्होंने जो कुछ किया है ये गधों से भी बदतर है। इसलिए मैंने अगले कालम का उन्वान जो इलेक्शन के बाद 7 मार्च 2018 को शाया हुआ था और अभी मैं आपके सामने वो कालम पढ़ देता हूँ ताकि आपको पता चले कि कोई भी नई बात इस वक्त नहीं है जो उबैदुल्लाह मायार कह रहे हैं या जो जायद दुरानी कह रहे हैं या जो बाकी लोग कह रहे हैं या जो उस वीडियो में आपको देखा। लेकिन उस वक़्त चूँकि इस मामूली से अखबार नवीस ने एक छोटे बंदे की बात थी इसलिए किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। कालम यूँ था कि जो ही पाकिस्तान के ईवान बाला यानी सेनेट के इंतखाबात के लिए शेड्यूल का ऐलान हुआ तो पेशावर से लेकर कराची तक और कोयटा से लेकर लाहौर तक मंडी लग गई। तजूरियों के मुंह खुल गए, रवायती व्यापारी और खिलाड़ी मैदान में उतर आए। आसिफ जरदारी, मियां नवाज शरीफ, इमरान खान वगैरह ने करपतियों को टिकट देने शुरू कर दिए, जिससे वाज़े हो रहा था कि अब के बार सियासी स्टॉक एक्सचेंज में खूब गर्मी रहेगी। मुझ तक ख़रीद फ़रोख्त की जो ख़बरें पहुँची वो नाकाबिल यकीन थी। चुनांचे इलेक्शन कमीशन और कौम को बवक्त आगाह करने की खातिर मुझे इस मौजू पर उस वक़्त कालम लिखना पड़ा जो 6 फरवरी 2018 को रोज़नामा जंग में डंकी ट्रेडिंग के उन्वान से शाया हुआ। वजह साफ ज़ाहिर है कि गधे भी उस तरह नहीं बिक सकते जिस तरह सेनेट के इन इंतखाबात में MPAs और MNAs खसूसन फाटा के बाद MNAs बिके। गधा गाड़ी के लिए गधे का इंतखाब करते हुए भी कोई मायार होता है, लेकिन तीनों बड़ी सियासी जमातों ने सेनेट के अक्सर टिकटों की अलाटमेंट सिवाय चंद एक के वक्त पैसे के सिवा किसी मायार को मद्देनज़र नहीं रखा। यकीन ना आए तो चंद नमूने मुलाहिजा कीजिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तब्दीली के अलमबरदार जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 दर्जन से ज़ायद अरकान सूबाई असम्बली जिनमें सूबाई वज़रा भी थे फ़रोख्त हुए। हालांकि अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देने की सूरत में उनको अपनी हुकूमत की तरफ से
دیگر مراعات کے ساتھ ساتھ رقم بھی مل رہی تھی، لیکن دوسری پارٹی کی رقم چونکہ بہت زیادہ تھی اس لیے یہ بے شرم نوٹوں کے آگے ڈھیر ہو گئے۔ بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنی حکومت سے رقم لے کر بھی ووٹ فروخت کیا، جبکہ بعض ایسے ہیں جنہوں نے دوسری پارٹی سے رقم لے کر بھی ووٹ اس کے امیدوار کو نہیں ڈالا۔ یہ جو ابھی بات کی جا رہی ہے، یہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت میں نے یہ حقیقت اس کالم میں لکھ دی تھی اور قوم کو آگاہ کیا تھا کہ خود پی ٹی آئی نے بھی اپنے امیر امیدواروں کو اس لیے ٹکٹ دیے کہ ان سے اپنے امیدواروں کو پیسے دلوا دیے جائے، اور یہ باقاعدہ میٹنگ ہوئی تھی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، اور اس میں ان کو بتایا گیا کہ آپ اگر ووٹ فروخت نہیں کریں گے تو آپ کو اپنے امیدواروں کی طرف سے بھی 1-1 کروڑ روپے ملیں گے، اور حکومت اور بھی آپ پہ نوازشیں کریں گی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی نے ووٹ بھیج دیا تو اس کا انجام نہیں ہوا، اور ان کو دھمکی دی گئی تھی کہ اسمبلی کے اندر خفیہ کیمرے لگے ہوں گے۔ تو یہ بات جو ابھی عبید اللہ ماہیار کر رہا ہے، یہ میں نے اس وقت اس کالم میں لکھ دیا تھا کہ پی ٹی آئی بھی اپنے ممبران اسمبلی کو اپنے امیدواروں کو ووٹ ڈالنے کے عوض پیسے دے رہی ہے اور دے چکی ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی میں نے وضاحت کی تھی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں پی ٹی آئی کے کہ جنہوں نے اپنے امیدواروں سے پیسے لیے، لیکن اس کے باوجود چونکہ پیپلز پارٹی کی داؤ بہت زیادہ تھی تو انہوں نے ان کو ووٹ دیا۔ اور اسی طرح کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے پیپلز پارٹی سے پیسے لیے، لیکن کسی خوف کی وجہ سے اور حکومت کے خوف کی وجہ سے انہوں نے پھر ووٹ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ڈالا۔ تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اس حمام میں بالکل یکساں ننگے تھے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اس وقت یہ کالم آپ کے سامنے موجود ہے جس میں میں یہ سب کچھ لکھ چکا ہوں۔ یہ تو ہوا یہاں تک کا معاملہ، لیکن پھر 21 اپریل 2018 کو میں نے ایک اور کالم لکھا جس کا عنوان تھا عمران خان اور مبینہ گدھے، اور اس میں پھر یہ جو دوسرا پہلو ہے وہ بھی میں نے اجاگر کیا، اور اس کے بعد کیونکہ مزید معلومات بھی سامنے آ گئی تھی کہ جن ممبران اسمبلی نے سینٹ انتخابات کے دوران ووٹ فروخت کیے وہ کسی ہمدردی کے مستحق نہیں، وہ جمہوریت کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکہ ہیں، وہ اپنے صوبے اور علاقے کے دامن پر بدنما داغ ہیں، انہوں نے اپنے ہزاروں ووٹرز کے جذبات کا خون کیا، انہوں نے اپنی قیادت کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ جرگہ میں اس معاملے پر انتخابات سے پہلے بھی شور مچایا اور بعد میں بھی چیخ و پکار کرتا رہا، ٹی وی پروگرام بھی کی اور کالم بھی لکھے۔ بدقسمتی سے بے شرمی اور بے غیرتی کا یہ کھیل فاٹا، پختونخوا اور بلوچستان میں زیادہ زوروں پر رہتا ہے، جو غیرت اور وفاداری کے لیے مشہور بلوچوں اور پختونوں کی دھرتی ہے۔ سو ووٹ فروخت کرنے والے اتنے بے غیرت ہیں کہ وہ غیرت مند قوموں کو بدنام کرتے ہیں، اس لیے ان نام نہاد پختونوں کو میں پختونوں کا اور ان نام نہاد بلوچوں کو میں بلوچوں کا دشمن سمجھتا ہوں، جو ان باضمیر اقوام کو دنیا میں بے ضمیر مشہور کرتے ہیں۔ تبھی تو میں نے انہیں گدھوں سے بھی بدتر قرار دیا۔ انتخابات سے قبل اس معاملے پر بارگیننگ کے لیے وزیر اعلیٰ یعنی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور پیپلز پارٹی کے خریداروں کے مابین مذاکرات بھی ہوئے۔ اس کے تدارک کے لیے پی ٹی آئی نے ارب پتیوں کو پارٹی ٹکٹ دیے، اور اسی لیے پی ٹی آئی نے اپنے ایم پی ایز کو بھی پیسے دیے۔ اس کھیل کا اعتراف پی ٹی آئی کے ایک ایم پی اے مبینہ لوٹوں کے خلاف کارروائی سے بہت پہلے ٹی وی پر آ کر چکے ہیں۔ اب جب پارٹی خود اپنے ایم پی ایز کو ووٹ کے بدلے نوٹ دے تو پھر وہ دوسروں کے ہاں کیوں فروخت نہ کریں؟ اسی طرح پارٹی کے مخلص اور باصلاحیت ورکروں کو ٹکٹ دینے کی بجائے پارٹی خود دولت کی بنیاد پر ٹکٹ دے تو پھر ایم پی اے کو بھی میرٹ کی بجائے دولت کی بنیاد پر ووٹ دینے کی ترغیب کیوں نہ ملے؟ بہرحال سب کچھ جاننے کے باوجود پہلے وزیر اعلیٰ اور عمران خان صاحب نے پردہ ڈالنے کے لیے یہ غلط دعویٰ کیا کہ ان کے 13-14 ممبران بکے ہیں، لیکن میں دعویٰ کرتا رہا کہ بکنے والوں کی تعداد 20 سے زیادہ ہے۔ اسی طرح شروع میں پی ٹی آئی یہ بات چھپا رہی تھی کہ بکنے والوں میں وزیر اور مشیر بھی شامل ہیں، لیکن میں کالموں اور ٹی وی پروگراموں میں دعویٰ کرتا رہا
کہ گدھا بن جانے والوں میں ایک وزیر اور ایک مشیر بھی شامل ہے۔ اب الحمدللہ خود خان صاحب نے بھی مان لیا کہ تعداد 20 ہے اور ان میں ایک وزیر اور ایک مشیر بھی شامل ہے۔ یہ سوال اپنی جگہ کہ جس پارٹی کی قیادت کے چنے ہوئے ممبران اسمبلی میں 1/3 لوگ بکنے والے ہوں، اس کو کیسے پورے ملک کا اختیار دیا جا سکتا ہے؟ اور یہ سوال بھی اپنی جگہ کہ جو حکومت ان لوگوں نے گزشتہ 5 سال چلائی ہو، اس کے بارے میں یہ دعویٰ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ اس حکومت میں کرپشن نہیں تھی؟ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو پارٹی فورمز پر بلا کر صفائی کا موقع کیوں نہیں دیا گیا اور ان ثبوتوں کے ساتھ ان کو چیلنج کیوں نہیں کیا گیا جن کی بنیاد پر لسٹ بنا کر ان کے خلاف اب کارروائی کی گئی ہے۔ جن ایم پی ایز کے خلاف کارروائی کی گئی ہے ان میں 8 ایسے ہیں جو ماضی میں میڈیا پر آ کر یہ الزام لگا چکے ہیں کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ اور وزراء کی کرپشن کی فائلیں عمران خان صاحب کو دی ہیں، لیکن ان معاملات پر کوئی انکوائری نہیں ہوئی اور اس کے بعد بھی یہ ایم پی ایز آج تک پی ٹی آئی کے ایم پی ایز رہے۔ اب اگر واقعی میرٹ پر فیصلے ہونے تھے تو گزشتہ 2-2.5 سالوں کے دوران ان لوگوں کے الزامات پر تحقیقات کیوں نہ ہوئی، یا پھر ان کو وزیر اعلیٰ اور وزراء پر اتنے سنگین الزامات لگانے کے باوجود پارٹی سے کیوں نہیں نکالا گیا؟ دینی تعلیمات کی روح سے رشوت لینے اور دینے والا دونوں دوزخی ہیں، لیکن تماشا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ایم پی ایز کو جس پیپلز پارٹی نے خریدا اسے چند ہی روز بعد ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں ووٹ دے کر خان صاحب نے الٹا نواز دیا۔ یہ شاید عمران خان صاحب کا انصاف ہے کہ جس میں رشوت لینے والا تو لائق تعزیر لیکن رشوت دینے والا عنایتوں کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اس میں ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ کیا کچھ ہوتا رہا۔ پہلے یہ کہ پیپلز پارٹی کے مقابلے میں پی ٹی آئی نے بھی ارب پتیوں کو اس لیے ٹکٹ دیے کہ وہ بھی پی ٹی آئی کے ایم پی ایز کو پیسے دیں۔ یہ میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں اور بعد میں بھی لکھ چکا ہوں۔ دوسرا، پھر جب ہم جیسے لوگوں نے شور مچایا کہ اس سب کچھ کے باوجود پی ٹی آئی کے 20 سے زیادہ لوگ بک چکے ہیں، تو شروع میں یہ لوگ 14 پہ آ گئے اور بعد میں جن لوگوں کے خلاف کارروائی کی گئی تو اس میں بعض ایسے بھی تھے کہ جو مثلاً بابر نسیم کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں تھا لیکن خان صاحب نے ان کو بھی نکالنے والوں کی فہرست میں شامل کیا۔ اسی طرح جو وجیہ الزمان تھے وہ بھی دوسری پارٹی جوائن کر چکے تھے۔ تو جن لوگوں کے خلاف کارروائی کی گئی اس میں تعداد تو بظاہر پوری کی گئی لیکن بہت سارے لوگ جنہوں نے ووٹ بیچا تھا ان کو بچایا گیا۔ اب دوسرا تماشا یہ تھا کہ اگر ان کے ووٹ خریدے تھے تو وہ پیپلز پارٹی نے خریدے تھے۔ اسی طرح شیرپاؤ صاحب کے تمام ایم پی ایز تھے، وہ کچھ پی ٹی آئی نے خریدے، وہ کچھ پیپلز پارٹی نے خریدے۔ جے یو آئی کے لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ لیکن اب ووٹ جنہوں نے خریدے وہ پیپلز پارٹی تھی، لیکن کچھ عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں عمران خان صاحب نے انہی سینیٹرز کو یعنی سلیم مانڈوی والا صاحب کو ڈپٹی چیئرمین کے لیے ووٹ دیے اور پھر اسی طرح پیپلز پارٹی نے صادق سنجرانی صاحب کو ووٹ دیے۔ تو یہاں پہ آ کے بھی دونوں ایک ہو گئے۔ اب یقیناً جو کچھ ہو رہا ہے، میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر واقعی حکومت اس معاملے میں مخلص ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو موجودہ سینٹ ہے اس میں بڑی تعداد ان لوگوں کی بیٹی ہے کہ جنہوں نے ضمیر خریدے نوٹ کے زور پہ، اور جب تک اس گند کو اس سینٹ سے نہیں نکالا جاتا تو یہ سینٹ گندا رہے گا، یہ صاف نہیں ہو سکتا۔ تو اگر حکومت واقعی پیسے کے گند کو صاف کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عدالت عظمیٰ سے یہ درخواست کی جائے کہ گزشتہ الیکشن میں جو لوگ پیسہ خرچ کر کے، کیونکہ اب تو ہر طرف سے گواہی آ گئی اور ویڈیو ثبوت بھی آ گئے کہ جو لوگ سینٹ میں پہنچے ہیں ان میں ایک بڑی تعداد وہی ہے کہ جو خرید و فروخت کے ذریعے پہنچے ہیں۔ تو پہلا فرض تو اس حکومت کا یہ بنتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے رجوع کرے کہ وہ
सेनेट को इस गंद से पाक करे, और जिन जिन लोगों पे साबित हो कि वो पैसे की जोर से इस सेनेट में बैठे हुए हैं तो उनको यहाँ से निकाल देना चाहिए। और उसके बाद अगले सेनेट के लिए ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि जिसमें पैसे का ये इस्तेमाल ना हो और ज़मीरों का ये सौदा ना हो, और वो भी उस तरीके से हो सकता है कि नंबर 1 कि पार्टी के लोग उसी तरह अरबपतियों और करापतियों को वोट टिकट ना दे जिस तरह की पिछली मरतबा पीटीआई ने भी दिए थे और बाकी जमातों ने भी दिए थे। और दूसरा, उसके लिए ज़रूरी है कि फिर जिस तरह हम लोग तजवीज़ करते हैं कि क्यों ना सेनेट का इंतखाब भी आम वोटिंग के साथ जनरल वोटिंग के ज़रिए पब्लिक से वोट लेके किया जाए, ताकि चंद एमपीएस के हाथों में ये इख्तियार ना हो या चंद एमएनएस के हाथों में कि वो करोड़ों रुपए लेके अपना वोट फ़रोख्त कर सकें, और अरबपति और करपति जिनका न सियासत से कोई ताल्लुक़ होता है और न उनके कोई उसूल होते हैं, न उनकी पार्टी के लिए कुर्बानी होती है, वो आके सेनेट में बैठ जाते हैं। तो अगले इलेक्शन को शफाफ बनाने से पहले ज़रूरी ये है कि मौजूदा सेनेट के अंदर जो गंद जमा है उस गंद को साफ़ किया जाए।